الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا عرف پلمبر، ان کے متعلق کچھ بات کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوا ہوں۔ اب دیکھیے، آج محمد علی مرزا کو مجھے تو لگتا ہے کسی جنات نے پکڑ لیا ہے کہ مرزا صاحب آپ سب کو پھکی دیتے رہتے ہیں، اب آپ آ جائیے، آپ کو میں دم کر دوں تاکہ جنات کا اثر آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے۔ یقیناً آپ کے اوپر کسی جنات کا اثر ہے، کیونکہ آپ بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر چکے ہیں۔ کیونکہ آپ کو جب تک کوئی کسی بات میں صداقت نہ ہو، اس بات کو پھیلانا یہ پروپیگنڈا سے کم نہیں ہے اور یہ گناہ ہے۔ آپ نے نہ جانے کس کے کہنے پر اس کالج کا جو واقعہ ہوا ہے پنجاب میں، آپ نے کہہ دیا کہ یہ سراسر جھوٹ خبریں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کالج میں جتنے بھی بچے ہیں اور بچیاں ہیں، وہ لوگ کیا سیاست میں ہیں؟ یہ تو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ جھوٹ پر سیاست کرتے ہیں وہ لوگ، اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے الزام دوسروں پہ لگایا جاتا ہے۔ لیکن ان کا سیاست سے کیا کام ہے؟ اور اتنی بڑی بات، اس کو پھیلایا نہیں جا سکتا جھوٹ پر، تو آپ کس عقل کے اعتبار سے یہ ایک بات ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بچے لوگ صرف ہنگامہ برپا کرنے کے لیے اور امن کو خراب کرنے کے لیے روڈ پر آ گئے ہیں، جبکہ آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ آپ اس کو پروف کر سکیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، بچے استاد سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے بھی طالب علمی کا زمانہ گزارا ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے استاد کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر لے۔ وہ بچے بھی اسی طرح ہیں، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے تو اس طرح سے وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے، کیونکہ ان کو کل اسی کالج میں ان ٹیچروں کے سامنے ان پرنسپل کا سامنا کرنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا کام تھا کہ وہ اتنا اس بات کو بڑھاتے نہیں، پہلے دن ہی اس کو فوری طور پہ تحقیق کی جاتی تو بات جو بھی سچی تھی یا جھوٹی تھی اس کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے حکمران نکمے ہیں، اور ان کی نیت صحیح نہیں رہتی ہے۔ انصاف کے نام سے تو ان کو خوف آتا ہے۔ تو آپ جو اس قسم کی بکواس کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو آپ کو سیاست پہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی کہ یہ حکومت کا معاملہ ہے۔ نہ جانے یہ حکومت، تو سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی حکمران ہیں ان کا دین سے کوئی محبت نظر نہیں آتا، صرف زبان سے محبت ظاہر کرنا اور بات ہے، عملی زندگی اور ہونی چاہیے، تو وہ عملی زندگی تو نہیں نظر آتی ہے۔ تو آپ اس ٹاپک پہ جو بات کر رہے ہیں، آپ بے شک بات کیجئے، آپ کو حق ہے، لیکن آپ ان کو جھٹلانا یہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ یہ بلکہ کہتے کہ بھائی جو بھی سچ جھوٹ ہے اس کو فوری طور پہ سامنے لانا چاہیے، اور یہ اپنے ملک کی بدنامی نہ کیا جائے، ورنہ یہ سب جو چل رہا ہے یہ ہمارے مسلمان کے لیے بدنامی ہے، ہمارے پاکستان کے لیے بدنامی ہے۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ حکومت وقت اس کا فوری طور پہ نوٹس لے، اور اگر مدعی ہو تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، اور اگر مجرم جو ہے اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کو بھی اسلام کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ اور ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں یہاں، یہ تو بہت، اس لیے یہ واقعہ دیکھ کر کے لوگ ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، پہلے کسی زمانے میں ایک مرڈر ہو جاتا تھا تو پورے شہر میں کھلبلی مچ جاتی تھی کہ یہ کون منحوس آ گیا، یہ کون ظالم آ گیا، لیکن اب دیکھیے لوگ
4 قتل 100 قتل کا نام سنتے ہیں، اچھا بس یہ ہو کے ختم. یعنی کہ ہم عادی ہو چکے ہیں جرم کو دیکھ کر کے. تو مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ہر کسی کو تنقید کرنے لگے ہیں. آپ نے تو کسی کو بھی اب بخشنا چھوڑ دیا ہے. پہلے تو آپ کا ٹاپک صرف وہ علماء تھے جس کو آپ بے دین سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا قصور تو یہی ہے کہ وہ مزار پہ جا کر کے مزاروں میں چادریں چڑھاتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگتے ہیں. تو ان کو ان کے حال پر آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ کے کہنے سے وہ عقیدہ اپنا بدل نہیں دیں گے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو جو مر گئے، ابو جہل ابو لہب کو، اور اس کے علاوہ کئی ایسے نامور ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کے سمجھ میں بات نہیں آئی. تو آپ اتنا زیادہ تکلیف نہ کریں، تھوڑا ریلیکس ہو جائیے. وما علینا الا البلاغ.